बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में तमाम शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त दे दी है। ये आज की सबसे अहम ख़बर है। और अगर यूँ कहा जाए कि लॉकडाउन आज से मुल्क भर में अमली तौर पर ख़त्म हो गया तो ये गलत नहीं होगी। साथ साथ कुछ फिगर्स और फिर इस अहम मौजू पर वापस आते हैं और शामी साहब की राय भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पिछले सोमवार जब हमने प्रोग्राम किया, यानी आज से एक हफ़्ता पहले, तो पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 32,000 थी और अमवात 706 वाक़ियाँ हुई थी पिछले सोमवार यानी 11 मई तक। आज ठीक एक हफ़्ते बाद 18 मई को केसेस की तादाद 42,000 हो चुकी है और अमवात की तादाद 903 हो चुकी है। यानी एक हफ़्ते के दौरान पाकिस्तान में 200 अफराद कोरोना की जद में आए और जान की बाजी हार चुके, जबकि 10,000 नए केसेस सिर्फ 7 दिनों में ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया भर में इस वक्त 47 लाख अफराद मुतासिर हैं और अमवात पहली बार 3 लाख से तजावुज़ करते हुए 3,15,000 तक जा पहुंची। एक हफ़्ता पहले पूरी दुनिया में केसेस की तादाद 41 लाख थी, यानी दुनिया भर में 6 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं एक हफ़्ते के दौरान। पाकिस्तान केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होने की वजह से अब दुनिया भर में 20वें नंबर पर आ गया है ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने के एतबार से। इटली में बार्स और कैफ़े खुलने लगे हैं। स्पेन में भी लॉकडाउन में नरमी रिपोर्ट हो रही है। यूनान में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। ब्राज़ील की इंतज़ामिया ये कहती है कि क्योंकि वहाँ पहली बार केसेस की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, उनकी इंतज़ामिया कहती है कि अस्पताल नियर टू कोलैप्स हैं। इन तमाम ममालिक में जहाँ पे नरमी की जा रही है लॉकडाउन में, समझ ये आ रही है शामी साहब कि इन ममालिक में नरमी पीक देखने के बाद की जा रही है। हमारे यहाँ भी पीक के हवाले से कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया कि वज़ारत साइंस की जो एडवाइजरी कमेटी है उन्होंने 3 सिफारिशात दी हैं। एक कि कोरोना का दबाव वस्त जून तक ज़्यादा सामने आएगा और दूसरा इज्तिमाई क़ुव्वत मुदाफ़े का तसव्वुर इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो हमने वक्त से पहले नरमी कर दी। ये भी कहा है उन्होंने कि कोरोना ज़ुकाम नहीं। जी, ये तीसरी उनकी सिफारिश थी। देखिए, अब ये जो हमारी सोसाइटी में जो बहस जारी थी, अब मेरा ख्याल है कि वो गैर मुअस्सर हो गई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आज एक हुक्म जारी किया और उसमें कई सवालात उठाए हैं, उन्होंने तो ये सवाल भी उठाया है कि जो NDMA जो है वो इतना जो अखराजात कर रही है इस बीमारी पर या इस वबा पर, उसकी ज़रूरत के बारे में भी उनके जहन में खदशात हैं। जी बिल्कुल है, वो रिपोर्ट भी हम करते हैं अभी। उसके साथ ही उन्होंने और भी कई सवालात उठाए हैं और कहा है कि ये इसको रोकथाम की कार्रवाई की जाए, लेकिन जो मुल्की मईशत है और जो मामूलात ज़िंदगी हैं उनको मुअत्तल न कर दिया जाए, उनका भी ख्याल रखा जाए। मैं 2-3 लाइनों में पढ़ देता हूँ सर कि उन्होंने हफ्ता इतवार के रोज़ मार्केटें और कारोबारी सरगर्मियाँ बंद रखने का फैसला कलअदम करार दिया है और मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने की हिदायत की है। कहा है कि ईद पर रश बढ़ जाता है, हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद न कराई जाएँ। आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते लेकिन दूसरे लोग लेना चाहते हैं। और कहा कि वायरस कोरोना क्या हफ्ता इतवार को कहीं चला जाता है? क्या कोरोना ने बताया है कि वो हफ्ते इतवार को नहीं आता या हफ्ता इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? हफ्ता और इतवार मार्केटें बंद करने का क्या जवाब है? मोहसिन इजाज भी साथ होंगे जो कमरा अदालत में आज मौजूद थे। शामी साहब, देखिए, ये जो सवाल है कि हफ्ते और इतवार को वायरस कहीं चला जाता है या उसने कोई अंडरस्टैंडिंग उससे हुई है। देखिए, हफ्ते और इतवार को इसलिए बंद रखी जा रही थी मार्केटें कि कम से कम 2 दिन तो ऐसे हों जबकि लोग सख्ती के साथ अपने घरों में बैठें और मार्केटों में वो ना आए, लोगों का एक दूसरे से इख्तलात कम से कम हो, ताकि जो 4-5 दिन में जो बदपरहेजी हो चुकी है उसका कुछ ना कुछ मुदावा किया जाए, उसको कुछ ना कुछ ब्रेक लगाई जाए। सही है। और इस तरीके से देखिए, अगर आप ये जो ईद पर नए कपड़े पहनना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 1,000 के लगभग लोग जो हैं जहाँ बहक हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। जी, आप तो 42,000 केसेज और 903 अफराद, देखिए ना आप, और हज़ारों की तादाद में लोग इससे मुतासर हैं और मज़ीद मुतासर हो सकते हैं। सही है। यानी मैं अपने इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दूसरे अमराज से मरने वाले लोगों की तादाद भी बताई गई है। जी। दूसरे अमराज से मरने का
کوئی تعلق نہیں ہے اس وبا سے، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں دوسرے امراض پینڈیمک طریقے سے تو نہیں نا، یہ وبا ہے، یہ لوگ گھر بیٹھے اس کی نظر ہو جائیں گے، بازار میں جاتے ہوئے اس کی نظر ہو جائیں گے، یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کا ناحق قتل جو ہے، اس کی ناحق ہلاکت جو ہے، پوری انسانیت کی ہلاکت ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ پھر تو جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگ دل کے دوروں سے مر جاتے ہیں، تو پھر ایکسیڈنٹ بھی روک لینی چاہیے، صحیح ہے، پھر اور بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں مختصر ذرا محسن اجاز سے دیکھیے رپورٹ ایک لے بات لوں، میں عرض کروں، آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی ایک میں نے مفتی تحریر پڑھ تقی لینا۔ عثمانی صاحب کی بھی تحریر دیکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ احتیاط کے ساتھ یہ سارے معمولات بحال کر دیے جائیں، مسجدوں میں بھی روزمرہ کی زندگی بحال کر دی جائے۔ اس سے پہلے ایک مسلک کے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے جلوس نکالے ہیں اور ضد کی ہے۔ دیکھیے اس بات کو، اس وبا کی شدت کا، اس کی اہمیت کا، اس کی ماہیت کا اندازہ نہیں لگایا جا رہا، اور سپریم کورٹ نے، دیکھیے اس وقت دنیا بھر میں پاکستان کو یہ امتیاز حاصل ہو گیا ہے کہ یہ وبا تو ہر جگہ ہے، لیکن کسی جگہ کسی عدالت نے اس کے معاملات میں دخل نہیں دیا۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے اور اس بارے میں ایک حکم جاری کیا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک بڑی منفرد حیثیت ہو گئی ہے پوری دنیا میں پاکستان کی، ہو گئی ہے۔ اچھا سر، ساتھ آج احساس پروگرام کا اجرا بھی تھا، ایک تقریب تھی، ثانی نشتر کے ہمراہ وزیر اعظم نظر آیا ہمیں، میں ویژول بھی دکھاؤں گا۔ تو آج پرائم منسٹر پاکستان نے ماسک پہن رکھا تھا، بڑی احتیاط کر رہے تھے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ محسن اجاز صاحب، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے کیونکہ رمضان کی وجہ سے پروگرام کی وقت کم ہو چکا ہے، مختصر بتائیں آج سپریم کورٹ میں کمرہ عدالت میں آپ نے کیا دیکھا، کیا سنا، کیا استفسار کیا گیا، کیا جواب دیا گیا؟ جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوا تو کمشنر کراچی اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے دلائل کا آغاز کیا۔ انہوں نے کورونا کے حوالے سے اب تک کے جتنے بھی اقدامات تھے، جو پیش رفت رپورٹس تھیں، اس کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا۔ دوران دلائل جو ہے وہ کمشنر کراچی نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے کئی دکانوں کو سیل بھی کیا ہے اور دکانیں بند کروائی ہیں، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ نے یہ دکانیں کیوں سیل کروائی ہیں، جس پر انہیں بتایا گیا کہ ایس او پیز پر اور دیے گئے قواعد کی خلاف ورزی پر یہ دکانیں بند کرائی گئی ہیں، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ریمارکس دیے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ ایک مارکیٹ کھلی رکھتے ہیں، ایک مارکیٹ جو ہے وہ اسے بند کر دیتے ہیں، ہفتے کو دکانیں کھولتے ہیں، کبھی اتوار کو بند کرتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ کیا ہفتے والے دن اور اتوار والے دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلتا ہے؟ کیا ہفتے اور اتوار کے حوالے سے آپ کو کورونا نے بتا دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہے گا، وہ کہیں چلا گیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کمشنر کراچی کو یہ ہدایت کی کہ تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس جو ہیں وہ انہیں کھول دیا جائے، کسی دکان کو جو ہے وہ سیل نہ کیا جائے، جو دکانیں سیل کی گئی ہیں انہیں جو ہے وہ دوبارہ سے کھول دیا جائے، اور بالخصوص تاجروں سے جو ہے وہ کسی قسم کی رشوت نہ لی جائے، انہیں تنگ نہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی کی گئی کہ جو شاپنگ مالز ہیں انہیں بھی کھولا جائے، کیونکہ شاپنگ مالز میں جو ہے وہ ایس او پیز پر زیادہ بہتر انداز میں عمل کیا جا سکتا ہے، جس پر کمشنر کراچی نے عدالت کو بتایا کہ ہم جو ہے وہ صرف چھوٹی مارکیٹس کھول رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ زینب مارکیٹ کو، طارق روڈ کو اور راجہ بازار راول پنڈی کو چھوٹی مارکیٹس کہہ رہے ہیں، آپ کی چھوٹی اور بڑی مارکیٹس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو اخراجات ہوئے ہیں کورونا کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات پر، اس کے حوالے سے بھی ریمارکس دیے اور کہا کہ جس حساب سے رقم خرچ کی جا رہی ہے، ٹین کے بیڈوں پر جو ہے وہ 9 لاکھ روپیہ لگایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جس طریقے سے اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اس حساب سے تو کورونا کے ہر مریض کو جو ہے وہ کروڑ پتی ہو جانا چاہیے۔ این ڈی ایم اے نے جو ایک رپورٹ بھی آج عدالت میں پیش کی، اس حوالے سے عدالت نے برہمی کا اظہار کیا، اور اس سلسلے میں آج تحریری حکم نامے بھی یہ بات لکھوائی گئی کہ کل اٹارنی جنرل اور متعلقہ حکام جو ہیں وہ این ڈی ایم اے کی رپورٹ کے حوالے سے بھی اپنے دلائل دیں گے۔ پھر تحریری حکم نامے میں ایک دفعہ پھر یہ بات واضح کی گئی کہ تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس کھلوائی جائیں، اور صوبے جو ہے وہ وفاق کے ساتھ رابطہ کر کے اس کے شاپنگ مالز کو بھی کھلوائیں، اور این ڈی ایم اے کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے، کیا سپریم کورٹ نے جو دکاندار جو وائلیٹ کریں گے ایس او پیز کو، ان کے خلاف کاروائی سے بھی روک دیا ہے؟
دیکھیے شامی صاحب، بظاہر تو جو ہے وہ ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ جتنے بھی ایس او پیز بنائے گئے ہیں عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ دکانداروں کو تنگ نہ کریں، ان سے رشوت نہ لیں، زبردستی ان کی دکانیں نہ بند کروائیں، بلکہ جو ایس او پیز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کوشش کریں کہ عمل ہو، ان کو جو ہے وہ ہر صورت عمل ان پر کرایا جائے. اور اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اگر کوئی ایس او پی پر عمل نہیں کرتا تو اس کے خلاف کیا کارروائی کی جائے. تاہم تحریری حکم نامے میں شام 5 بجے. محسن بہت شکریہ، وقت کم ہے. کہا گیا کہ اتنی رقم کے بعد بھی اگر 600 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں تو ان کوششوں کا کیا فائدہ؟ کورونا کا علاج صرف کمرے میں بند کرنا ہے. سرکاری اسپتال سے کورونا ٹیسٹ مثبت، نجی لیب سے منفی نکلتا ہے. کیا کسی کو معلوم ہے کہ 2 ماہ بعد کتنی بے روزگاری ہوگی؟ پاکستان میں کورونا اتنا سنگین نہیں جتنی رقم خرچ کی جا رہی ہے. یہ سنگین ہو سکتا ہے، اس کی سنگینی کو روکا ہے مختلف اقدامات نے. جی، اور یہ پاکستان کا معاملہ نہیں ہے. صحیح ہے. امریکی معیشت کس طرح لرز رہی ہے، جی جی جی، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، جی، برطانیہ میں کیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ جو سارا معاملہ، مجھے یہ لگتا ہے کہ آج یہ جو موقف ہے نا، یہ اچھی طرح سے پیش ہی نہیں کیا گیا سپریم کورٹ میں. جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں اور جو دوسرے وکلا ہیں، پتہ نہیں اٹارنی جنرل وہاں تھے کہ نہیں تھے، نہیں وہ تو ویڈیو لنک کے ذریعے تھے نا کراچی سے. ان کو جس طرح سے آرگومنٹیٹیو اپنی بات کرنی چاہیے تھی اور دنیا بھر کی تفصیل رکھنی چاہیے تھی، وہ نہیں رکھی گئی. چلیں ایک بریک آ گئی ہے. اب دیکھیے، اب اگر حکومتیں چاہیں تو نظر ثانی کی اپیل کر لیں. اگر سول سوسائٹی یا کوئی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن چاہے تو نظر ثانی کی درخواست دے سکتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اب جو بھی ہوگا وہ عید کے بعد ہی ہوگا، تب تک تو یہ سب کچھ کھول دیا گیا ہے. ابھی آپ سب کچھ دعا کریں، اللہ خیر کرے. ایس او پیز جو ہے، اب دیکھیے قوت نافذہ اگر نہ ہو، اگر آپ کے پاس کوئی سزا دینے کا اختیار نہ ہو تو کون بات سنتا ہے. ایک بریک آ گئی ہے سر، ٹرینیں بھی ساتھ چلا دی گئی ہیں. شیخ صاحب نے بتایا کہ 30 ٹرینیں چلانے کی اجازت مل گئی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو سندھ حکومت کا موقف جانتے ہیں، اور پھر آن لائن فوڈ سروس کی جو مسائل ہیں وہ بڑے اہم ہیں. لوگ شکوے شکایتیں کر رہے ہیں، تو ان کمپنی کے ایک ترجمان سے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کی بات ہو رہی تھی. اس میں ظاہری بات ہے پنجاب کی مثال دیتے ہوئے کہ اگر پنجاب میں شاپنگ مالز کھل سکتے ہیں اور کاروبار کرنے میں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے جو سب سے بڑا صوبہ ہے، تو سندھ میں کیوں نہیں کی جا سکتی؟ یہ سوال اٹھا کے پھر باقی ریمارکس دیے گئے. اصل میں اب تو بسیں بھی کھل رہی ہیں، ان کے اوپر بھی اب وہ کہتے ہیں کہ ایک سیٹ پر آپ ایک آدمی بٹھائیں، ڈسٹنس رکھیں اور کرایہ کم کر دیں. تو یہ کیسے ممکن اب یہ کتنا illogical بات ہے. ٹرانسپورٹر تو یعنی آپ اگر ایک 60 سواریاں بیٹھ سکتی ہیں تو 30 بٹھائیں اور کرایہ کم کر دیں. یہ کتنی احمقانہ بات ہے. تو ٹرانسپورٹرز کی یہ بات تو درست ہے، صحیح ہے، لیکن ابھی اس ٹرینیں چلیں گی، کون ایس او پیز وہاں ٹرینوں میں بھی شیخ صاحب نے کہا کہ تمام عمر کے شہری ٹریول کر سکتے ہیں، ہر طرح کے شہری ٹریول کر سکتے ہیں. بزرگوں پہ پابندی نہیں ہے. ایک فلڈ گیٹ کھل گیا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہماری کوتاہیاں جو ہیں ان کو نظر انداز کر دے، ہمارے اوپر خصوصی کرم کرے، اور ان کی جو عاقبت نااندیشیاں ہیں ان کی سزا ہمیں نہ دے. آمین. مرزا وہاب صاحب نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہمیں. سندھ حکومت کا موقف اس وقت جانتے ہیں. مرزا وہاب صاحب، ظاہری بات ہے آج سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی اس میں سندھ حکومت کا معاملہ بالخصوص زیر بحث آئے دیگر صوبوں کی مثال دیتے ہوئے. تو اب پھر اس فیصلے کے بعد سندھ میں بھی تمام شاپنگ مال کھل گئے، تمام تر جو کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئیں، لاک ڈاؤن مکمل ختم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اگر پہلے شامی صاحب جو بات کرے تو اس کے اوپر 2 جملے کہہ دوں. جی. ایک تو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی رحم کر سکتا ہے ہمارے اوپر اس وقت، کیونکہ ہم نے تو اپنے آپ کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نہیں کریں گے. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے حوالے سے مثال دی گئی کہ جی جب پنجاب میں وہ چیز ہو سکتی ہے تو صوبہ سندھ میں کیوں نہیں. تو میں تو آج بھی سمجھتا ہوں اگر پنجاب کوئی غلط چیز کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ صوبہ سندھ بھی اس کو فالو کرے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ صوبہ سندھ نے جو اپنی پالیسی بنائی تھی وہ تمام گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھنے کے بعد بنائی تھی. جو نمبرز آ رہے تھے ان کو دیکھنے کے بعد وہ اسٹریٹجی بنائی گئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں جو ابھی تک سچویشن بظاہر انڈر کنٹرول نظر آتی ہے وہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی درست تھی کہ پرو ایکٹیو طریقے سے جب آپ نے معاملے کو ڈیل کیا تو آپ نمبرز کو بھی انڈر کنٹرول رکھ پائے. بٹ انفارچونیٹلی کبھی فیڈرل گورنمنٹ
हमारी बात से इत्तेफाक नहीं करती, कभी सुप्रीम कोर्ट हमारी बात से इत्तेफाक नहीं करती, लेकिन हम आवाम के सामने एक बार फिर कहना चाहेंगे मगर मुर्तज़ा वहाब साहब अब आप क्या करेंगे? शामी साहब देखें, हम एक लॉ अबाइडिंग गवर्नमेंट है, हम रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, जिस फैसले के मुताबिक हमें फेडरल गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट से रुजू करना है इन चीज़ों को खोलने के हवाले से। आज इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट वो खत देगी हेल्थ डिपार्टमेंट को। कोई नजरसानी की दरख्वास्त आप दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, नजरसानी की दरखास्त दायर बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा हालात में जहां हम इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस एक पेंडेमिक है, तो आप मुझे बताइए कैसे उन चीजों को रिव्यू किया जाएगा। मतलब बड़ी अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन है, इतनी पोलराइज्ड पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट को कोशिश करनी चाहिए थी कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाते और कोई ऐसा रास्ता होता जिसके अंदर हम लोग आपस में कॉरेस्पॉन्ड करके मीनिंगफुल डायलॉग करने के बाद फैसला करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, तो मुर्जा भाई मीनिंगफुल डायलॉग के लिए एनसीओसी का प्लेटफॉर्म है तो सही, जहां पर आपके सूबे की बाकायदा रोजाना नुमाइंदगी होती है, वहां पर क्यों नहीं ये बातें हो सकती? मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, हम तो वफाकी हुकूमत की बहुत सारी पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में यह सादर फरमाया था कि ये नहीं हो सकता कि एक सूबे में एक पॉलिसी हो, दूसरे सूबे में दूसरी पॉलिसी हो, और उन्हें डायरेक्शन दी थी कि फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लेके। इस फैसले की रूह से सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि हम वफाक को अपनी सपोर्ट की यकीन दहानी करेंगे और हम तमाम अपने पॉइंट्स को वफाक के सामने रखेंगे। जो पिछली मीटिंग हुई थी वजीर आजम की सदारत में एनसीसी की, जो कि 7 मई को गालिबन हुई थी, उसमें वजीर आजम पाकिस्तान का फैसला है कि 31 मई तक मॉल्स नहीं खोले जाएंगे, और हमें बहरकत प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस बात पर दुख होता है कि वजीर आजम के फैसले को सिंध हुकूमत तो फॉलो करती है, लेकिन उनकी पंजाब हुकूमत फॉलो नहीं करती, उनकी इस्लामाबाद की गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती, जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि जी अगर पंजाब में वो चीज खुल सकती है तो सुबह सिंध में क्यों नहीं। मैं अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब, अब आप एक खसूसी एक दिन मनाएं, यौम दुआ, और अल्लाह से गिड़गड़ाएं अल्लाह के सामने कि वो हमें महफूज रखे, वही हमारी हिफाजत करे, और तो कोई करने से रहा। अच्छा मुर्जा साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और बड़ा एक वक्त थोड़ा कम है, मैं ज़रा दूसरे इशू पे आ जाऊँ, आपकी राय भी लेता हूँ। एक और बड़ा अहम मामला है, वो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस जो है फूड पांडा। उनके सीईओ नुमान इस्कंदर साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनका ये समझना है, उनका ये मानना है कि बाकी सूबों में टाइमिंग की कोई बंदिश नहीं है और वहाँ सिंध में कोई टाइम्स के इश्यूज़ उनको दरपेश हैं, तो उनकी पहले बात सुन लें, मैं फिर चाहता हूँ कि आप उनको रिस्पॉन्ड करें। नुमान इस्कंदर साहब, आपको वेलकम करते हैं हम नुक्ता नज़र में। बताइएगा फूड पांडा यानी ऑनलाइन फूड सर्विस डिलीवरी को क्या मुश्किलात और दिक्कतें हैं सिंध में काम करते हुए? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच टू द, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जो प्रॉब्लम है अभी सिंध में हमें फेस हो रही है कि रेस्टोरेंट्स की जो टाइमिंग है जिनके हम लोग डिलीवरी करते हैं वो रात के 10 बजे तक रिस्ट्रिक्टेड है। दूसरे सूबों के अंदर इस तरह की टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी मैं सिर्फ सिंध का अगर आपको बताऊं, लास्ट तकरीबन जब से कोविड स्टार्ट हुए तकरीबन 700 से 1000 रेस्टोरेंट्स जो हैं वो सिंध में बंद हो चुके हैं, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि टाइमिंग की बहुत बंदिश है। 10 बजे सब कुछ बंद करना पड़ता है रेस्टोरेंट्स को, तो उसमें रेस्टोरेंट्स इतनी इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे जिससे वो रेस्टोरेंट सस्टेन कर सकें, अपने स्टाफ को सस्टेन कर सकें। चलिए, कम से कम 20,000 लोग हैं जिन्होंने मुर्तज़ा वहाब साहब, किया। मुर्तज़ा वहाब साहब से उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। जी शामी साहब, मैं समझता हूँ ये सारी बातें सुनने के बाद तो एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि हम कैसे एसओपीज को अमल दरामद कराएंगे। देखिए ना, रेस्टोरेंट को काम करने की इजाजत दी गई, 10 बजे तक काम करने की इजाजत दी गई, तो उसमें भी उनको दिक्कत आ रही है। ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। मुझे दुख ये होता है कि हम लोग वी ऑल वांट टू प्ले टू द गैलरीज। हम पॉइंट स्कोरिंग के लिए बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली जो लार्जर पर्सपेक्टिव है उसको नहीं देखते। हमें समझने की जरूरत है कोरोना वायरस एक पेंडेमिक है, एक ऐसा वायरस है जो कि फैलता है, जिसको रोकने का वाहिद तरीका एहतियात है। हम आज भी, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट माने ना माने, सुप्रीम कोर्ट माने ना माने, हम आज भी समझते हैं कि एहतियात वो वाहिद तरीका है जिससे हम इस वबा से अपने आप को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिलीज को बचा सकते हैं। शामी साहब, आपने खुद कहा
کہ وہ یوم دعا کوئی بنا لے. میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سمپل سیئنگ ہے انگریزی کی, گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلفز. اگر ہم خود اپنے حال کے اوپر رحم کرنے کو تیار نہیں ہے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیسے رحم. ایک نقطہ اور سن لیں نعمان صاحب, آپ میں جو سمجھ پایا ہوں, آپ سے پہلے بھی ڈسکشن ہوئی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ چاہے ریسٹورنٹس بند ہو جائیں لیکن انہیں آن لائن آرڈرز ڈیلیور کرنے کے لیے, چاہے دکان بند ہو, ہوٹل بند ہو, اندر سے آرڈرز وہ آن لائن ڈیلیور کرنے کے لیے کام کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ آن لائن ڈیلیوری بوائز وہ گھروں میں آرڈرز پہنچا دیں. بالکل. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ دنیا کے اندر, پوری دنیا میں جو سب سے کارآمد طریقہ رہا ہے کرونا کو ڈیفیٹ کرنے کا, اور جس انڈسٹری پہ سب سے زیادہ ریلائی کیا گیا ہے, وہ ڈیلیوری ہے. چاہے وہ آن لائن پلیس کی جا رہی ہو, فون پہ ڈیلیوری کی جا رہی ہو, لیکن ڈیلیوری بوائے اگر گھر پہ آپ کے آ کے گروسریز ڈیلیور کر رہا ہے, فروٹس ویجیٹیبلز ڈیلیور کر رہا ہے, کھانا ڈیلیور کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنے گھر سے نہیں نکلنا پڑ رہا, سوشل ڈسٹینسنگ پریکٹس ہوتی ہے. آج سندھ کے اندر بیفور کرونا تقریباً لاکھوں لوگ, بلکہ ناٹ لاکھوں, ملین لوگ گھروں کے لیے اندر اپنی ڈیلیوریز کھانے کی اور دوسری اشیات کی منگواتے تھے. بٹ بیکاز اب وہ ٹائم ریسٹرکٹ ہو گیا, ڈیلیوری جو بہت سیف میتھڈ ہے اس کی ٹائمنگ ریسٹرکٹڈ ہے. جیسے ریسٹورینٹس رات کے 10 بجے بند ہو جاتے ہیں, گروسری ڈیلیوری بند ہو جاتی ہے, 5 بجے بند ہو جاتی ہے, کی جا رہی. ٹھیک ہے, میں آپ کو صحیح طور پر سن نہیں پا رہا. سکندر صاحب بات آپ کی سمجھ گئے, آپ کو صحیح طور پر سن نہیں پا رہا. مرزا بابا صاحب, جہاں سپریم کورٹ کے احکامات آگے, ہدایات آ گئیں, یہ بندش بھی اٹھا دیں تاکہ آن لائن ڈیلیوری کا کام چلتا رہے اور لوگ گھروں میں رہیں, لوگوں کو یہ ہو کہ جب چاہیں کھانا منگوا سکتے ہیں, باہر نہیں جانا پڑے گا, کر دیں یہ کام بھی لگے آپ کو. مطلب میں تو سمجھتا ہوں, مطلب جیسے شروع میں آپ کہہ رہے تھے لاک ڈاؤن نام کی اب کوئی چیز در حقیقت نہیں رہی ہے. میں صرف گزارش یہ کرنا چاہوں گا, آپ کسی بھی انڈسٹریل سیکٹر سے بات کریں گے, کسی بھی سیگمنٹ سے, وہ کہے گا کہ میرا جو بزنس ہے نا وہ سیفسٹ ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا بزنس کھل جائے, اس کو اجازت دے دی جائے. میں سیلونز کی مثال آپ کو دینا چاہوں گا. سیلونز والے کہتے ہیں پریس کانفرنس کی انہوں نے صوبائی صدر میں کہ ہمیں کام کرنے کی اجازت دیں, ہم تمام SOPs کو فالو کریں گے. میں اجمل آپ کو گزارش کروں گا, آج آپ کراچی شہر نکلتے, میں آج صبح کی آپ کو بات کرتا ہوں, ایز سپریم کورٹ واز پاسنگ دس آرڈر, میں زینب مارکیٹ کے سامنے گزرا, اتنا رش تھا, اتنی گاڑیاں تھیں کہ میرے پاس وہ ویژولز ہم نشر بھی کر رہے ہیں پروگرام کے دوران, لیکن اب جب کہ ہدایات آ گئی, عملی طور پر لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے, اب تو آپ جانے دینا, آن لائن آپ ریلیف دیں. اب ہر شہر میں میلے کا سما ہے, ایسا لگتا ہے کہ میلے پہ لوگ نکلے ہوئے. چلیں, بہت شکریہ آپ کا وقت, بہت شکریہ. نعمان سکندر صاحب, ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی ڈسکشن یہ ہوئی ہے یہ اپنی جگہ, لیکن چونکہ سپریم کورٹ کے احکامات آ گئے ہیں تو لہٰذا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو آپ کو دقت درپیش ہے وہ حل ہو جائے گی. کچھ اور اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ, وقت بہت کم ہے جی, مختصر کہیے گا. نہیں, بس میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ مرزا بھاب صاحب جیسے بول رہے تھے کہ ہر انڈسٹری بولنا چاہ رہی ہے کہ ان کے بزنس کرنے دینا چاہیے. جو فوڈ ڈیلیوری ہے وہ دنیا میں سب سے کامیاب میتھڈ رہا ہے. اگر آج وہ کرونا کے سپریڈ میں ہیلپ نہیں کرتا, مطلب وہ کرٹیل کرتا ہے اس وائرس کے سپریڈ کو, اور دنیا استعمال کر رہی ہے ڈیلیوری ٹو ہوم, آج ہم لوگ ڈسکشن کر بھی نہیں رہے ہوتے. تو ہماری سندھ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو ریویلیویٹ کریں, ڈیلیوری جو ایسنشلز کی ہے اس کو ایٹ لیسٹ 24/7 اوپن کریں. ٹھیک, نوٹڈ جی, اور امید ہے اس پہ عمل بھی ہوگا. بہت شکریہ آپ کا وقت کا. شام صاحب, اگلے موضوعات کی جانب آپ جاتے ہیں. ایک تو میئر اسلام آباد کو 90 روز کے لیے معطل کیا وفاقی حکومت میں, ان پر ایک ریفرنس دائر ہوا تھا اور اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں جہاں سے فریقین کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں. یہ اچانک کیا ہوا سر کہ ان کو معطل کرنا پڑ گیا وفاقی کیبنٹ کو؟ کیا وہ سر درد تھے؟ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم ماضی سے کوئی سبق سیکھنے پہ تیار نہیں. عمران خان صاحب ایک نئی سیاست کے علم بردار تھے, لیکن وہ طریقے کوہ کن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی. وہی اسی طریقے سے جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے کہ ناظم جو پہلے تھے ایک زمانے میں وہ معطل کیے گئے, ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا. پھر یہاں جو بلدیاتی ادارے سارے تھے پنجاب کے وہ ختم کر دیے گئے اور ان کے خلاف عدالتوں میں درخواستیں زیر سماعت ہیں. اب ایک میئر اسلام آباد بچا ہوا تھا, اس کو بھی معطل کر دیا. تو جب عدالت میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, پنجاب کے جو ادارے ہیں ان کی تو کوئی سنوائی ابھی تک ہوئی نہیں, نہ کوئی نتیجہ نکلا ہے جی. تو بس ایسی صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں جی؟ اختیارات کا غلط استعمال, سرکاری املاک اور عملے کا ذاتی استعمال, یہ تو چلتی رہتی ہے نا جی. یہ تو ایک ہی بات, ایک ہی تجربہ بار بار کر رہے ہیں ہم, اور اپنی پرانی غلطیاں دہراتے چلے جا رہے ہیں بس. صحیح.
اچھا شام صاحب دو چیزیں آپ نے سامنے رکھی ہیں ذرا ان کا ذکر بھی کر لیں اس سے ایک پہلے تو کہ ہم- مجھے آج میں نے جو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایک اشتہار دیکھا، جی یہ روزانہ دنیا میرے سامنے جی کھلا ہوا، تمام اخباروں میں یہ تمام اخباروں میں آیا، اس میں لکھا ہوا ہے شفاف ٹینڈرنگ سے قومی خزانے کو 13 کروڑ روپے کی بچت۔ فائدہ ہوا یعنی ہاں جی، مجھے سمجھ نہیں آئی بات یہ۔ میں نے ان کے جو وائس چیئرمین ہے ایس ایم عمران، جی جو پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں، اعزازی کام کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑے صنعتی گھرانے کے چشم و چراغ ہے، بڑے اچھے نوجوان ہیں، تو میں نے کہا بھی کیسے آپ نے یہ بچت کیسے کر لی؟ صحیح۔ انہوں نے کہا اندازہ لگایا گیا تھا کہ 1 ارب 9 کروڑ روپے میں یہ برج تعمیر ہوگا، انڈر پاس جو ہے فردوس مارکیٹ، جی 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 جس کا لیکن جب ہم نے اوپن ٹینڈر کیا، اوپن ٹینڈر، اور کوئی کسی کو روکا نہیں ہے، تو جو ٹینڈر ہمارے پاس آیا وہ کم اتنا تھا کہ 13 کروڑ روپے کم پہ آیا۔ اچھا 13 کروڑ کم کی بھی ٹینڈر آ گئی جس کی وجہ سے بچت ہوئی۔ اس سے بچت ہوئی، صحیح ہے۔ اور وہ تخمینہ ہمارا جو تھا اس سے 13 کروڑ کم پر ہم ٹھیکہ دے رہے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی خبر لگی مجھے، تو میں نے اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ پروگرام ختم ہو رہا ہے، آپ نے بابا یحییٰ کا ذکر کرنا ہمارے تھا، جو کیونکہ پاکستان ریلویز اس کے جو جنرل مینیجر پبلک ریلیشنز رہے ایک طویل عرصے تک، محمد یحییٰ خان، اب وہ 94 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ راؤ تحسین ہمارے سابق جو پرنسپل انفارمیشن افسر، ان کے یہ سسر تھے، اور ہماری مہناز رفیع جو ہیں ان کے شوہر تھے، بڑی باوقار خاتون ہیں، بڑی اچھی سیاسی کارکن ہیں، تحریک انصاف کی لیڈر ہیں، ان کے شوہر تھے اور 2 بچے انہوں نے چھوڑے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ بڑی اچھی زندگی گزاری ہے اور اخبار نویسوں کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے ریلوے کے بڑے افسر کے طور پر۔ چلے سر وقت ختم ہو جاتا ہے پروگرام کا، ناظرین کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔